السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی اطرتہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ درس نمبر 1 میں ہم نے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احوال کے متعلق جانا۔ آپ کی حالات زندگی کے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں رکھے گئے تھے۔ آج درس مثنوی کا باضابطہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ مثنوی شریف 26,000 اشعار پر مشتمل ہے اور اس کے 6 دفتر ہیں۔ ہم پہلے دفتر کا آغاز کر رہے ہیں مثنوی شریف کے۔ اب یہ مثنوی شریف کا جو مثنوی کا جو لفظ ہے، مثنوی جو کہا جاتا ہے، یہ مثنوی اصل مثنیٰ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی 2 کے آتے ہیں۔ اس میں 2 شعر کا جو ہے یا قافیے ہم قافیہ ہوتے ہیں یا ہم ردیف ہوتے ہیں، یا ایک شعر میں ہوتا ہے یا ایک شعر میں نہیں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے مثنوی چلتی ہے، اور اس کی ٹیکنیک جو ہوتی ہے قصہ در قصہ، قصے میں سے قصہ، قصے میں سے قصہ، اس طرح سے اس میں سے نکلتا رہتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کی جو مثنوی شریف ہے، اس کا موضوع عبد کو معبود سے ملانا ہے۔ چاہے وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ چڑیا کا واقعہ سنائے، یا بیل کا واقعہ سنائے، یا بادشاہ کا واقعہ سنائے، یا کنیز کا واقعہ سنائے، کون سا بھی واقعہ اگر وہ سناتے ہیں تو ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ بے چین دل کو اپنے رب کی محبت میں تڑپنے والے دل کو خدا کے قریب کر دے۔ جیسا کہ تصوف انسان دوستی کا نام ہے، تصوف قلب کو آلائش دنیا سے پاک کرنے کا نام ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بندگان خدا کے قلوب کو صاف کرتے ہوئے خدا سے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مسلک اہل سنت کے یہاں قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد اگر کوئی مستند کتاب ہے، اگر کوئی مانی ہوئی کتاب ہے جس کا مطالعہ کرنا چاہیے، تو مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مثنوی مولانا روم کے دنیا بھر میں کئی زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں، اور بلا تفریق مذہب و ملت، عقیدہ و علاقہ، مسلک کے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کی اس مثنوی شریف کو پڑھا بھی جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے اور سنایا بھی جاتا ہے۔ چنانچہ اس مثنوی شریف کا پہلا شعر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بشنوز نے چوں حکایت می کند، وز جدائے ہاں شکایت می کند۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرماتے ہیں، بانسری سے سن وہ کیا قصہ بیان کرتی ہے، وہ کیا حکایت بیان کرتی ہے، اور وز جدائی ہا شکایت می کند، وہ اپنی جدائی کی شکایت بیان کرتی ہے۔ یہ بانسری کون ہے، نئے کون ہے؟ اب نئے سے مراد انسانی روح مراد ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ ہم عالم ارواح میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے، عنایتوں کے، الطاف کے مزے اٹھاتے تھے، رحمتوں کی بارش ہم پر ہوتی تھی، لطف الہی ہم پر ہوا کرتا تھا، بڑے مزے میں تھے۔ مگر معاملہ یہ ہوا کہ ہمیں اس عالم ارواح سے جدا کر کر، عالم ملکوت سے جدا کر کر عالم اجسام میں لا دیا گیا۔ عالم ارواح کی غذا
اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی عنایت تھی، اللہ کے نور کے جلووں کی چمک تھی، اور عالم اجسام یہ عالم سفلی ہے، اس کے لوازمات بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، شہوت ہے، یہ سارے اس کے لوازمات ہیں، اور وہاں کے لوازمات کچھ الگ تھے، یہاں کے لوازمات کچھ الگ ہیں۔ اب اس نئے سے سن وہ کیا حکایت بیان کر رہی ہے۔ جب کوئی چیز کسی سے جدا ہو جاتی ہے، اپنی اصل سے جدا ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر ایک غم کی کیفیت، ایک تکلیف کی کیفیت آ جاتی ہے، اور وہ اپنے احوال کو سناتی ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ انسان کامل کی روح بھی اس عالم اجسام میں مقید ہو کر وہ کچھ سنانا چاہتی ہے، وہ رو رہی ہے، وہ آہو بکا کر رہی ہے۔ اب کیسی آہو بکا کر رہی ہے، وہ کیا قصہ سنا رہی ہے؟ اگلے شعر میں فرماتے ہیں، کز نیستا تا مورا بے بریدن از نفیرم مرد و زن لیدن۔ فرماتے ہیں جب نیستان یعنی جو میرے روح کے رہنے کا مقام تھا، نئے کا مقام نیستان یعنی وہ جنگل، وہ بانس کا جنگل جہاں پہ نئے لگی ہوئی تھی، وہاں سے نئے کو کاٹ دیا گیا، بانسری کو کاٹ کر جدا کر دیا گیا۔ یہاں نیستان سے مراد وہ مقام جہاں پر روح ہماری موجود تھی، اس جنگل سے مجھے کاٹ کر جدا کر دیا گیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کٹنا مرضی سے نہیں ہوتا ہے، کاٹنے والے کی مرضی پر ہوتا ہے۔ میں تو عالم ارواح میں تھا، مجھے میرے رب نے مجھ کو وہاں سے جدا کر کر اس عالم اجسام میں بھیج دیا۔ میں تو وہاں سے آنا نہیں چاہتا تھا، کون چاہے گا بھلا رحمتوں کی بارش چھوڑ کر اس عالم سفلی میں آ جائے، عالم اجسام میں آ جائے؟ کون چاہے گا؟ اللہ والے تو نہیں چاہیں گے، نیک لوگ تو نہیں چاہیں گے۔ تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ پھر انبیاء کیوں آئے؟ تو انبیاء اس عالم سفلی میں آنے کے باوجود بھی، عالم اجسام میں آنے کے باوجود بھی، انبیاء کرام کا قلبی تعلق اللہ سے جڑا رہتا ہے، ان کی روح کا تعلق خدا سے جڑا رہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ اب آپ دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تبلیغ فرمائی، دین کو پھیلایا۔ جب اللہ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ہماری نعمت تم پر تمام کر دی، اور دین اسلام سے اللہ راضی ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند روز دنیا میں مہمان رہتے ہیں، اس کے بعد اس عالم سے روپوش ہو جاتے ہیں۔ مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول پاک منبر پر بیٹھے اور فرمایا کہ میرا رب نے مجھے اختیار دیا ہے، اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہے یا واپس چلا جائے، میں نے اس کو اختیار کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اور رہ سکتے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی کو خیر بات کہہ کر اس دنیا فانی سے روپوش ہو گئے، اسی لیے کہ اللہ والوں کا، خدا کے محبوبوں کا دل یہاں نہیں لگتا، خدا کی قربت میں لگتا ہے۔ تو فرمایا گیا کزن استاتا مراب برید ان، مجھے اس جنگل سے، نئے کے جنگل سے جب کاٹا دیا گیا، جدا کر دیا گیا، از نفیرم مرد و زن نالید ان، میری آہو بکا سے مرد و زن رو پڑتے ہیں۔
ایک بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا احساس نہیں ہوتا، ہر ایک شخص کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنی اصل سے جدا ہوا ہوں، میں عالم ارواح سے کٹ کر اس عالم اجسام میں آ گیا ہوں۔ ہر ایک کو اس کا احساس نہیں ہوتا، بعض کو ہو جاتا ہے اور بعض جو ہے ویسے ہی رہتے ہیں، ان کو اس کی کوئی کیفیت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ وہ اس دنیا میں خوش ہیں، گھر بنانے میں خوش ہیں، ہاں شادیاں کرنے میں خوش ہیں، کاریں خریدنے میں خوش ہیں، لیکن جن کو اس بات کی فکر ہو گئی ہے کہ ہم اس عالم سے جدا ہو کر اس عالم میں آ گئے، اس عالم سے جدا ہو کر اس عالم میں آ گئے ہیں، اب ان کی زبانوں پر آہو بکا کے نعرے ہیں۔ وہ ایسے اللہ والے ہیں، وہ خود بھی روتے ہیں، جو ان کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کی آنکھیں بھی بہہ پڑتی ہیں، اس کی آنکھیں بھی روتی ہیں۔ اور اللہ کی محبت میں رونا، اس کی جدائی کے غم میں رونا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ہر ایک شخص اس کا اہل نہیں ہے، ہر ایک شخص کو اس کی لذت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ جن بندوں پر اپنا کرم خاص فرما دیتا ہے ان کو یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم خدا کی بارگاہ میں دعا کرو تو رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کے جیسی صورت بنا لو۔ اللہ کی محبت میں رونا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب یہ جدائی کے غم میں رونا، پہلے جدا ہونے کا تو احساس ہونے دو۔ جدا ہونے کا گر احساس ہوگا تو پھر اس کی آنکھوں سے اشک نکلیں گے۔ ابھی جدائی کا تو احساس نہیں ہے۔ ہم اس دنیا کو عالم بقا سمجھ چکے ہیں، یہ باقی رہنے والی شے سمجھ چکے ہیں، حالانکہ یہ عالم وہ ہے جہاں پر اچھے اچھے لوگ آتے رہے، بادشاہ بھی آئے، حکما بھی آئے، عمرا بھی آئے، روسا بھی آئے، سب آئے، مگر سب کو بادشاہت بھی ملی، ملوکیت بھی ملی، مگر اس زمین نے انہیں نگل لیا، وہ فنا ہو گئے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اور فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکنا ہے، ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ الحاصل کہ جب میرا رونا جدائی کی بنیاد پر ہونے لگا تو معاملہ یہ ہو گیا کہ میرے اس رونے کو دیکھ کر دوسرے بھی رونے لگے، دوسرے بھی رونے لگے۔ اب آپ دیکھیے، نئے تو خالی تھی، نئے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، نئے تو خالی ہے، مگر اس کی آواز، اس کی آہو بکا جو اس کے اندر سے آ رہی ہے، اس کی فغاں جو اندر سے آ رہی ہے، وہ اس کی وجہ سے نہیں ہے، وہ نئے نواز کی وجہ سے۔ جو نئے نواز ہے، نئے کو بجانے والا ہے، اس کی وجہ سے یہ آواز آ رہی ہے۔ اب نئے کی آواز کو سمجھنے کے لیے وہ نئے والا دل بھی چاہیے، نئے والی شخصیت بھی چاہیے۔ حکایت میں آتا ہے کہ ایک زمانے میں ایک سوداگر نے ایک پرندہ خریدا۔ وہ پرندہ خوب باتیں کرتا، لوگ خوش ہوتے اس پرندے سے آوازیں سن کر، لیکن یکایک وہ پرندہ بولنا چھوڑ دیا۔ پریشان ہو گیا سوداگر، اتنی قیمتی پرندہ بولنا چھوڑ دیا۔ وہ کسی اللہ والے کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا، معاملہ یہ ہوا کہ یہ پرندہ جو بولا کرتا تھا اب بولنا بند کر دیا۔ پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ میں نے دیکھا کہ کچھ دن قبل ایک پرندہ باہر سے اس کے پنجرے پر بیٹھ کر اڑ گیا، اس کے بعد وہ پرندہ بولنا بند کر دیا۔ وہ اللہ والے نے کہا، ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں، تمہارے پرندے سے بات کرتے ہیں، معاملہ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ جب وہ پہنچ کر اس پرندے سے دریافت کیا، بات کی، اور پلٹ کر فرمایا، یہ پرندہ اب کبھی نہیں بولے گا، اب کبھی نہیں بولے گا۔ اس نے پوچھا، حضرت کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کیا، فرمایا کہ جو پرندہ خارجی جو پرندہ تھا، باہر کا جو پرندہ تھا، جو پنجرے پر اٹھ کے بیٹھا تھا، اس سے جب یہ شکایت کرنے لگی، آہو فغا کرنے لگی،
کہ میں اس پنجرے میں قید ہوں، میں اس پنجرے میں قید ہوں، یہ مقید کیا گیا ہے مجھ کو، تو معاملہ یہ ہوا کہ اس باہر والے پرندے نے کہا یہ تیرا چہچہانا لوگ جسے انجوائے کرتے ہیں، یہ تیری آہو بکا کو لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ تو اس پنجرے کے غم میں رو رہی ہے، لوگوں کے لیے تیری گفتگو دل لگی ہے، دل بہلانے کا ذریعہ ہے، تو یہ آہو بکا کرنا چھوڑ دے، اس پنجرے سے آزاد ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ پرندے نے طے کر لیا کہ میں آہو بکا نہیں کروں گی، کیونکہ آہو بکا کو کوئی سمجھنے والا نہیں تھا۔ پھر اس سوداگر نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو معاملہ یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آہو بکا کو سمجھنے کے لیے سامنے والا بھی چاہیے ویسا۔ تو یہاں مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ اس سامع سے مخاطب ہیں جن کے نالہ کو سن کر سامنے والا بھی رو پڑے، کیونکہ وہ بھی اسی عشق کی چوٹ کھایا ہوا ہو، اسی غم کو رکھتا ہو، وہ حب خدا بندی رکھتا ہو، تو وہ اس غم کو سمجھ پائے گا کہ ہم کس عالم سے کس عالم میں آ گئے۔ اسی لیے مولانا نے کہا کز نیستاں تا مراب برید ان از نفیغم مغدوزن نالید ان۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے درس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، درس نمبر 3 میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب کائنات آپ کو اور ہم کو سب کو باصحت رکھے اور اس کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی محبت سے ہمارے سینوں کو مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔